صاحب اب کریڈٹ کی دوڑ ہے، یہ اللہ کرے کہ پاکستان یہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آئے، کیونکہ پھر پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے معاملات یا انویسٹمنٹ اور دیگر ریٹنگ معاملات وہ نسبتاً بہت آسان ہو جائیں گے. تو کس کو کریڈٹ دینا چاہیے، یا یہ کریڈٹ کی دوڑ میں جو لگ گئے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل رہا ہے، خدشات یہ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے. شکر ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں نہیں گئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک مسلسل کوشش کے ذریعے یہ باہر آ رہا ہے. ایسا نہیں اچانک کو معجزہ ہوا ہے اور اچانک ان کو خیال آ گیا ہے کہ جی اب ان کو گرے لسٹ سے نکال دینا چاہیے، اور وہ شکوک و شبہات کے بادل جو ہے منڈلائے رہتے رہنے چاہیے. تو اب اس صورتحال سے ہم باہر آ گئے ہیں، اور یہ کریڈٹ پاکستان کا ہے. جو پاکستان کے اندر جس طرح کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے یہ گرے لسٹ میں گیا تھا، اور اب اس کی وجہ سے اور اس کی کوششوں سے، اور اس میں ایک فرد کی کوششیں نہیں ہوتی ہیں، ایک جماعت کی کوششیں نہیں ہوتی ہیں، ہماگیر کوششیں ہوتی ہیں. مالیاتی محاذ پر، دوسرے محاذوں پر کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پارلیمنٹ کے محاذ پر کوششیں ہوتی ہیں، سیاسی محاذ پر کوششیں ہوتی ہیں، اور آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ اتحادی حکومت کی کریڈٹ ہے تو درست نہیں ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اکیلے عمران خان صاحب کا یہ کریڈٹ ہے تو بھی درست نہیں ہوگا. یہ پاکستان کی کامیابی ہے اگر ہم یہ آج تک یہ فیصلہ سامنے آ جاتا ہے اور ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو پاکستان نکل رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، پاکستان کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے. اس کو کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں، یہ ڈسکریڈٹ کا مسئلہ اس وقت بنا تھا جب یہ پاکستان اس لسٹ میں چلا گیا تھا، اور اس وقت یقیناً نہ تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کا تسلسل پچھلی حکومت کی تھی جس میں جا کر ایک نگران سیٹ اپ میں جا کر یہ فیصلہ ہوا تھا. تو ہمیں اس کریڈٹ ڈسکریڈٹ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. پاکستان اس سے نکل رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمیں آگے فارورڈ لوکنگ ہونی چاہیے، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اب یہ ہو نہیں سکتا ہے نا کہ ہم اٹھائیں کہ جناب ایک تمغہ جناب عمران خان صاحب کو دے دیں اور ایک تمغہ جناب شہباز شریف صاحب کو دے دیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پاکستان نے کوششیں کی، پاکستان کے مختلف اداروں نے کوششیں کی، اور ہم نکل گئے اس صورتحال سے. اچھا عارفین، وہ جس طرح منیر نیازی صاحب نے کہا تھا دیر کر دیتا ہوں میں، یہ حکومت کہیں جلدی تو نہیں کر دیتی؟ جس طرح اعلان کرنا ہو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا تو جلدی کر دیتے ہیں. ابھی یہ خود ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کہ جناب یہ ہماری کاوشوں سے یہ ہونے جا رہا ہے، اتنے دورے کیے گئے ٹیم کی طرف سے، یعنی یہ پرانے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے. تو اگر ماضی سے سیکھ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ لوگ تو فیٹف کے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے قانون سازی کا، تو اس وقت کیا تھا؟ اچھا، اس بات کو میں چیلنج نہیں کر سکتا جو بات آپ فیٹف کے اجلاس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات اتنی گلوریفائی کرنے کے لائق بھی نہیں ہے جتنا آپ نے فرمایا. جیسا لغاری صاحب نے ابھی کہا کہ اس پہ کریڈٹ پاکستان کا بنتا ہے، اور یہ مقام صد شکر ہے یا مقام 100,000 شکر ہونا چاہیے. اس پہ سر بسجود ہو کر کے اور ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہوگا. میرا بھی یہی ماننا ہے. اگر میں ایف آئی آر پھاڑنے بیٹھوں کہ یہ ہوا کس کی وجہ سے تھا، دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں. آج آپ بینک میں 5 لاکھ روپے لے کر کے جائیے، بتائیے کہ یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آپ 5 لاکھ روپے جمع کروا رہے ہیں. آپ کو 2-4 لوگ گھیر لیں گے اور آپ سے آپ کی انکوائری شروع ہو جائے گی کہ آپ کون ہیں، یہ 5 لاکھ روپے آپ کہاں سے لے کر کے آئے. یہ جس شخصیت، جس کرشماتی اور جس معجزاتی شخصیت کے کارناموں کی وجہ سے ہمیں یہ منحوس دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، وہ شخصیت آج بھی اس ملک کی نہیں، اس ریاست کی ایک اہم ترین ہستی کی حیثیت سے ریاست پاکستان کے خزانوں سے پینشن پا رہی ہے. کیا آپ اس کا نام نہیں جانتے؟ کیا اس نظام کے پروردہ، اس نظام کے چلانے والے، وہ جو آگے جا کر کے اس سے پینشن پائیں گے، وہ جو جن کے بچے اس سے پل رہے ہیں، کیا وہ اس کرشماتی، اس معجزاتی ہستی کا نام نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں، مگر کرنا کسی نے کچھ نہیں ہے. صرف زبانی باتیں، زبانی چورن منجن بیچنا. آپ نے 8ویں برسی کی بات کی سانے ماڈل ٹاؤن کے. دوبارہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر وہی ساری یادیں تازہ کرنے لگے بہت سارے لوگ، بہت ساری سیاسی شخصیات. ان کو شرم نہیں آئی تھی کہ جس وقت ان کا دور اقتدار تھا انہوں نے کسی ایک آدمی کو سزائے موت سنائی؟ بڑی بڑی باتیں ہذیان بکتے، کفر بکتے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کا کچھ کر لیا؟ یہ رانا ثناء اللہ کو چھوڑو، اس کے ڈرائیور، اس کے مالی کا کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کبھی تھے؟
कभी होंगे। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले मैं एक बयान पढ़ रहा था कि कराची में पीपल्स पार्टी को 5000 वोट मिले हैं, और इस क्रेडिट पर, इस सूरत-ए-हाल पर पीपल्स पार्टी को कराची कभी भी सूट नहीं करता कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। और ये करने वाला, ये बयान देने वाला वो बेशर्म आदमी है, वो बेशर्म सियासी कैरेक्टर है जो जूते मोजे की तरह अपनी सियासी वफादारियां बदलता है, जो कभी इमरान खान के साथ होता है, जो कभी यूसुफ रजा गिलानी की गोद में बैठा हुआ होता था, जो कभी मुशर्रफ को अंकल कहता था। ये बेशर्मों की टोलियां हैं। इज्तिमाई तौर पर इनका रिस्क जहां से आएगा ये वहां के नारे लगाएंगे, वहां की जय जयकार करेंगे, वहां की बल्ले बल्ले करेंगे। बाकी हिना परवेज बट इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं है कि मुझ जैसा आदमी उनके बारे में बात करे। वो मेरे सामने बैठने के भी लायक नहीं थी। उनको पहली मर्तबा शो में मैंने बिठाया था। जब मैं उनसे सवाल कर रहा था तो वो कुछ लिखा हुआ पढ़ रही थी, और मैंने उनसे कहा कि ये हरकत आप बंद कर दीजिए, कैमरे में देख करके आप बात कीजिए। उस दिन के बाद से वो टीवी पे नजर नहीं आई, मेरे पिछले चैनल पर। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जो निस्वानियत को बड़ा प्रमोट करते हैं, इस तरह के लोगों को फुल टॉस एंकराने कराम, उन्होंने उनको बनाया। मैं उनको इस लायक नहीं समझता कि मैं उनके ट्वीट पर तबसरा करूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।